ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے آج اسلام آباد میں مجوزہ آئینی ترمیم کے اثرات کے حوالے سے مشاورتی پروگرام کا انعقاد کیا۔ پروگرام میں سیاستدانوں، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور وکلاء نے شرکت کی اور مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے اپنی آراء اور تحفظات کا اظہار کیا۔ پروگرام میں سلمان اکرم راجہ، نیئر حسین بخاری، افراسیاب خٹک، فرحت اللہ بابر، سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی اور بیرسٹر عقیل ملک کے علاوہ دیگر مہمانوں نے شرکت کی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے وائس اسپیکر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سب جماعتوں اور اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد ہی مسودہ تیار کیا جائے گا۔ دنیا بھر میں اسپیشل کورٹس بنتے ہیں، آئینی عدالت ہونا کوئی گناہ نہیں ہے۔ دنیا پوری میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے دیکھیں یا کورٹس کے حوالے سے دیکھیں، یہاں پہ بھی کیونکہ زیر بحث زیر غور کافی چیزیں آئیں اور اس میں دیکھا گیا کہ اسپیشل ٹرائبیونلز بھی بنتے ہیں، اسپیشل کورٹس بھی بنتے ہیں۔ پاکستان میں اٹ سیلف آپ اگر ایک جوڈیشل سسٹم اس کو دیکھیں تو شریعت کورٹ بھی ایگزسٹ کر رہی ہے، وہ بھی بنی تھی۔ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہونا جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے if anything I think it should be seen as further strengthening the rule of law or further protecting the fundamental rights جو کانسٹیٹیوشن ہمیں گارنٹی کرتا ہے، تو اس کے لیے ایک سپریٹ عدالت ہے۔ یہ تو پوری پاکستانی قوم، عوام اور اس کے ساتھ ساتھ صوبے بھی اس کو ویلکم کریں کہ سپریٹ ایک آئینی عدالت ہوگی جو بھی کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں وہ تاکہ کسی تاخیر کا شکار نہ ہوں اور ان پہ پراپر صوبوں کی ریپرزنٹیشن کے ساتھ جو ہے باقاعدہ طریقے سے آئین کی تشریح جو ہے پراپر طریقے سے کی جائے تاکہ ابہام نہ ہو اور جلد فیصلے کیے جائیں ان تمام چیزوں پہ، تاکہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے اور ان کو فردر جو ہے اسٹرینتھن کیا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے سیکرٹری جنرل نیئر حسین بخاری نے وائس اسپیکر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب تک پارلیمنٹ میں بیٹھی سیاسی جماعتیں مشاورت سے بل فائنل نہیں کرتی تب تک اس کے بارے میں رائے قائم کرنا قبل از وقت ہے۔ یہ جو ڈسکشن ہے میں اس کو پری میچور سمجھتا ہوں۔ ابھی جب تک کوئی بل فائنلائز نہیں ہوتا اور پولیٹیکل پارٹی جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں وہ جب کنسنسس ڈیولپ کریں گی، اس میں ڈس ایگریمنٹ بھی اس میں کچھ جماعتیں شاید نہ ایگری کریں، لیکن جو حکومتی اتحاد ہے اور باقی اپوزیشن کچھ جماعتیں ہیں وہ اگر ایک کنسنسس ڈیولپ کر کے ڈاکومنٹ آئے تو پھر اس پہ ڈسکشن ہو۔ ابھی تک کوئی ایسا ڈاکومنٹ سامنے ہے نہیں جسے آپ کہیں کہ یہ بل ٹیبل ہونے والا ہے۔ سینئر سیاستدان افراسیاب خٹک نے مجوزہ آئینی ترمیم پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ کس نے کہا تھا کہ آئین سازی ہونی چاہیے، پہلا ڈرافٹ کس نے تیار کیا تھا، ترمیم کے لیے بحث ضروری ہے۔ پچھلے چند دنوں سے یہ بحث شروع ہو گئی ہے تو لوگوں کے ذہن میں سوالات بہت ہیں اور جوابات کم ہیں۔ سوالات یہ ہیں کہ کس نے کہا ہے کہ آئین سازی ہونی چاہیے، یہ ڈرافٹ کس نے تیار کیا تھا، پہلا ڈرافٹ جو کسی کے پاس بھی اس کی اتھینٹک کاپی نہیں تھی، تو اس سے بہت سوالات پیدا ہوئے۔ پھر یہ کہ بحث کے بجائے اس وقت لابینگ تھی، یعنی زیادہ تر یہ تھا کہ لوگوں کو یعنی انگوٹھے لگانے پہ تیار کیا جائے، تو اس لیے وہ تو اچھا ہے کہ نہیں ہو سکا، تو ابھی دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، تو خدا کرے کہ اس پہ بحث ہو اور بحث کے نتیجے میں کوئی صورتحال یعنی اگر کوئی کنسنسس بن جائے تو وہ سامنے آنا چاہیے، لیکن آئین میں ڈسٹارشنز نہیں ہونی چاہیے، آئین کو مسخ نہیں کرنا چاہیے جس سے ملک اور قوم کا نقصان ہوگا۔ پروگرام میں شریک تمام شرکاء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے تمام جماعتوں اور اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لے کر ترمیم ہونی چاہیے۔ اسٹاف رپورٹ voicePK.net۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز voicePK.net۔